الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق اللہ العظیم۔ جہاد کے سلسلے میں غیروں کے اندر ایک غلط فہمی کہ بھائی مسلمان جو ہے وہ بس مار کاٹ کی بات کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ مسلمان پہلے دعوت کی بات کرتے ہیں، دین کی دعوت، وہ دعوت کے بعد مد مقابل کو ٹیکس ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اب دین کی دعوت نہیں قبول کرتے تو ٹیکس ادا کرو اسلامی گورنمنٹ کو۔ جب ٹیکس بھی نہیں ادا کر سکتے، نہیں کرنا چاہتے، تو پھر مقابلہ ہے۔ تیسرے نمبر، جہاد کا معنی اسلام کی سربلندی کے لیے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینا۔ ایک جہاد بالمال ہوتا، اپنا مال لگانا پڑے گا اللہ کے راستے۔ ایک جہاد بالجان ہوتا، اپنی جان جو ہے اللہ کے راستے میں لگا۔ جہاد کے اندر دونوں کام کرنے پڑتے ہیں، مال بھی خود کا لگانا پڑتا ہے، گھوڑا خود کا، اسلحہ حاجات خود کے، توشہ خود کا، کھانا خود کا، اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلنا جیسے دعوت کے کام میں نکل۔ جان بھی اپنی اور مال بھی اپنا، دونوں۔ جب تک آدمی اپنا مال اور جان نہیں لگاتا اس کو دین کی قیمت سمجھ میں نہیں آتی۔ میں اس کے لیے مثال دیا کرتا، بہت سی مسجدوں میں جمعہ کے دن فضائل کے، وظیفوں کے پرچے تقسیم ہوتے ہیں، لوگ لے لیتے ہیں، جیب میں رکھتے ہیں، گھر لے جا کے رکھ دیتے، کوئی بھی پڑھتا نہیں کیونکہ اس پر کچھ خرچ نہیں کیا۔ 2 روپے کا اخبار آدمی خریدتا ہے تو اس کو چاٹ ڈالتا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑتا، ظاہر خبر بھی نہیں چھوڑتا، ایڈورٹائز بھی نہیں چھوڑتا، سب پڑھتا ہے۔ کیا تو میں نے پیسے دیے، لیکن یہ اتنا قیمتی وظیفہ بیچاروں نے مفت میں بانٹا، اس کو کوئی پڑھنے تیار نہیں۔
یہ دین کی ہم لوگوں کو ابھی قدر نہیں ہے. کیوں کہ ہمارا تو کچھ لگا ہی نہ، ہم نے اس دین کے لیے کوئی مال لگایا نہ کوئی ہم نے اس کے پیچھے اپنی جان کی بازی لگائی. صحابہ نے مال بھی لگایا تھا، جان بھی لگائی تھی، ان کو بہت قدر تھی. آج کی تفسیر میں دو واقعات مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا، جس میں ایک واقعے میں تو یہ بتانا ہے کہ جو دین کے لیے لگاتا ہے اس کو دین کا درد ہوتا ہے، اس کے دل میں دین کا درد پیدا ہوتا ہے. ہم کیا پیدا ہوئے تو ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، گہوارے کے اندر ہم کو اسلام ملا تو اسلام کے لیے تو ہم نے کچھ قربانی دی نہیں. ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، پلے بڑے، اپنے کاموں پر لگ گئے. لیکن جو لوگ دین پر نہیں تھے اور انہوں نے پورے خاندان کا مقابلہ کر کے دین قبول کیا اور پورے خاندان نے ان کو چھوڑ دیا اور دین پر جمے ہوئے، یہ کمال. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے لیے بہت لگایا. کتنا لگایا؟ ضرورت پڑی تو تنکا آتا ہے نا، تنکا، بظاہر تو تنکا کچھ کام کا نہیں، وہ بھی لگا دیا. پورا گھر صاف ستھرا کر کے حضور کو لا کے دے دیا اور تنکا بھی لے آئے کہ ضرورت پڑنے پر اس سے آگ جلانے کا کام لے لیں گے. تنکا تک گھر کے اندر نہیں چھوڑا، اتنا لگایا. ہم ذرا گھر کے دو برتن نکال کر دیکھیں، دو ٹی سیٹ، دو ڈینر سیٹ باہر نکالو گھر کے، اس کو اللہ کے راستے میں دینا ہے. عورتیں سیدھی عامل کے پاس جائے گی، تعویذ گنڈا کروائے گی کہ ہمارے شوہر کا دماغ خراب ہو گیا، گھر کی سب چیزیں نکالنے پہ تلا ہے، کچھ علاج کرو اس کا دماغ معوف ہو گیا ہے. حضرت ابو بکر نے گھر والوں کو پوچھا کہ یہ سب چیزیں اللہ کے دین کے لیے لگا رہا ہوں، بولو کیا ہے؟ لگا دو. ہمارے لیے کیا چھوڑ کے جاتے ہو؟ اللہ رسول کو، بس وہ کافی ہے ہمارے لیے، دوسرا کچھ نہیں چاہیے. ہم کو اللہ ملے، اس کا رسول ملے، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے دن کو خرچ کیا اللہ کے راستے میں، رات کے اندھیرے میں خرچ کیا، علانیہ طور پر دیا اور چھپ کر بھی دیا. سب 40,000 اشرفیاں تھی، سب لگا ڈالی اللہ کے دین کے لیے، دین کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ کچھ نہ کچھ درجے میں چکا سکتا ہوں دنیا میں، لیکن ابو بکر کا بدلہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اس قدر زبردست قربانیاں ہیں. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے
تو مختلف فتنے کھڑے ہوئے. ایک جماعت کھڑی ہو گئی، انہوں نے دین چھوڑنے کی بات کی کہ ہم کو یہ دین اب نہیں جمے گا، کیونکہ نبی تو رہے نہیں، اب کس کے دین پر رہنا ہے، تو انہوں نے دین چھوڑنے کی بات. مسیلمہ کذاب کا ایک طبقہ کھڑا ہوا، جنہوں نے مسیلمہ کو نبی بنا کر پیش کیا. ان کے خلاف جنگ یمامہ میں جنگ لڑنی پڑی حضرت ابوبکر. اور تیسرا ایک طبقہ تھا، یہ طبقہ وہ تھا کہ جنہوں نے زکوٰۃ بیت المال کو دینے کا انکار کیا. زندگی کے آخری مرحلوں میں حضور نے ایک بیت المال قائم کیا تھا. جتنے مالداروں کی زکوٰۃ ہے وہ بیت المال میں جمع ہوتی تھی، وہاں سے ضرورت مندوں میں تقسیم ہوتی تھی. یہ ایک نظام بنایا تھا حضور. اب ان لوگوں نے یوں کہا کہ وہ تو حضور نے بیت المال کا نظام بنایا تھا، جب حضور نہیں رہے تو نظام ختم، لہذا ہم زکوٰۃ تو دیں گے لیکن اپنے حساب سے دیں. تو حضرت ابوبکر ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوئے. کیوں لڑنا ہے؟ حضرت عمر نے کہا وہ تو زکوٰۃ تو دینا چاہتے ہیں. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نظام چل رہا تھا وہ نظام کو برقرار رکھنا میرا کام ہے. میں خلیفہ بناؤں، میرا کام حضور کے مشن کو آگے چلانا ہے، دین کو آگے چلانا ہے، گھٹانا نہیں. لہذا حضور کے زمانے میں بیت المال کو اگر کوئی ایک رسی دیتا تھا اور ابھی وہ انکار کرے گا تو میں اس کے ساتھ لڑوں، اگرچہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن زکوٰۃ میں اور کلمے میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی فرض، یہ بھی فرض، اور بیت المال قائم رہے گا اور اس کو برقرار رہے گا. اور پھر ایک بات کہی، حضرت عمر نے کہا مت لڑیے، کیوں لڑنا چاہتے ہیں آپ؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس دین کے باغ کو میں نے اپنے مال اور اپنے خون سے سینچا ہے، یعنی قربانیاں دی، اس پر مال لگایا. میری آنکھوں کے سامنے دین کا گلستان اجاڑ دیا جائے مجھے منظور نہیں. میں اپنے سامنے اس خون سے سینچے ہوئے باغیچے کو اجڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میں نے قربانیاں دی اس کے لیے. یہ ایک واقعہ ہوا. جملہ یاد رکھو، عربی کا ہے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میں زندہ رہتے ہوئے یہ دیکھوں گا کہ میری آنکھوں کے سامنے باغ اسلام اجڑ جائے جبکہ میں اس کے لیے قربانیاں دے چکا ہوں؟ تو اللہ کے راستے کے لیے اپنی جانوں کو، اپنے اوقات کو، اپنے مالوں کو لگاؤ تاکہ ہمیں دین کی قدر ہو جائے. آج جو دین کی ناقدری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جہاد یعنی اللہ کے راستے میں اپنا جان مال لگانے کی کوئی محنت نہیں کرتے. جو لوگ کرتے ہیں اللہ نے ان کو فکریں دی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ رات کو مصلے پر رو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں.
گھر والی نے کہا آرام فرمائیے حضرت، کیوں اتنا رو رہے ہیں، کیوں اتنا برآمدے میں چل رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ حضرت نے جواب دیا کہ مجھے امت کی جو فکر کھا رہی ہے اس کا ایک ذرہ تجھے نصیب ہو جائے تو تو زندگی بھر سو نہیں سکی، اتنی فکر مجھے امت کی درپیش ہے۔ یہ تو ایک واقعہ ہوا جس سے یہ پتا چلا کہ جب تک آدمی اپنی جان اور اپنا مال دین کے لیے لگاتا نہیں ہے وہاں تک اس کو دین کی قدر نہیں ہوتی۔ اب دوسرا واقعہ، یہ جو لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ بس مسلمان مار کاٹ کرتے ہیں اور شادیاں کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ کتنی شادیاں کر ڈالی ہم نے، ایک کو تو ہم سنبھل نہیں پا رہے، کاہے کی شادیاں کی ہم نے؟ کتنا پرسنٹیج ہندوستان کے اندر ہے مجھے بتائیے جن مسلمانوں کی 4 بیویاں ہیں، کتنا پرسنٹیج ہوگا بتائیے؟ ہے کوئی پرسنٹیج؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک میں ہی پریشان ہے، 4 کیا کرے گا؟ ایک میں کان پکڑ چکا ہے، وہ 4 کیا کرے گا؟ تو یہ بات بھی غلط ہے، پہلے تو یہ بات غلط ہے کہ بس شادی کرتے ہیں اور طلاقیں دیتے ہیں۔ تمہارے یہاں تو طلاق دینے کا راستہ بھی نہیں چھوڑا، اس کا کیا؟ ہمارے یہاں تو راستہ تو کھلا رکھا ہے، حالانکہ وہ راستہ کب کھولیں گے؟ وہ جب کھولیں گے جیسے کہ بس کے اندر سنکٹ سمے کے اندر کھڑکی کھولتے ہیں، اس وقت کھولنے کو کہا ہے، ہر وقت کھلی رکھنے کو نہیں کہا۔ اب چلو ایک واقعہ سنو، کیونکہ ماں بہنوں کو تو واقعہ نہ سنایا تو ان کو تفسیر سمجھ میں نہیں آتی۔ غزوہ خیبر ہوا، خیبر مدینے سے چند میل کے فاصلے پر کئی یہودیوں کے قلعے تھے، وہاں سلالم اور فلاں کئی قلعے تھے۔ بنو نذیر، بنو قینوقا اور بنو قریظہ، اس کے جتنے بھگوڑے تھے وہ تمام خیبر میں جمع ہوئے تھے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی اور ایذا پہنچانے کی رات دن سازشیں کرتے۔ تو اللہ کا حکم آیا کہ ان کی اب خبر لو، ٹائم آ گیا ہے۔ تو حضور نے ادھر کا قصد کیا، چاروں طرف سے گھیر لیا خیبر کو، لیکن وہ قلعے کے اندر بند تھے، اوپر تھے، پہاڑ پر تھے، تو ان کو زیر کرنا مشکل تھا۔ کوشش کر رہے تھے لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کل کے دن میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے اندر 2 صفت۔ 2 صفت کیا ہے؟ نمبر 1، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، پہلی صفت یہ ہے، بہت بڑی بات ہے، اللہ رسول سے محبت کرنا۔ کسی کے اندر اللہ کی محبت، ایمان آئے گا تو اللہ کی محبت آ جائے گی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے وہ اللہ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ دوسرا، دین کا خلاصہ اتباع سنت ہے، حضور کی اطاعت کرنا، جتنی اطاعت کرو گے اتنا دین پر رہو گے، حضور کی جتنی پیروی کرو گے اتنا دین تمہاری زندگیوں میں آئے گا، اور جتنا سنتوں سے دور جاؤ گے
اتنا دین زندگی میں نہیں رہے گا. تو یہ دو چیزیں لب لباب ہے، محبت اللہ کی ہو، محبت اللہ کے رسول کی ہو. یہ تو ایک سائیڈ ہے. میں جس کو پرچم دوں گا وہ اللہ رسول سے محبت رکھتا ہے، ایک بات. دوسری بات، اللہ اور اس کا رسول بھی اس کو محبوب رکھتا ہے. یہ دوسری سائیڈ ہوئی. جب کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کا خواہش مانے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کے خواہش مانے. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے کہ بھئی مرے گا اور اللہ سے ملاقات ہوگی، مرنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو ناپسند کرتا ہے. مسلمان تو مرنے کے لیے ہمیشہ جہاد سے آدمی کیوں بھاگتا ہے؟ اس لیے کہ موت کا ڈر سر کے اوپر منڈرا رہا ہے. کب پڑی تلوار گئے کم گیند کی طرح اڑا سر، کیا ہو. تو آدمی موت کے ڈر سے پیچھے رہتا ہے جہاد کے اندر. لیکن جب آدمی کو یہ یقین آ جائے کہ مرنے کا ایک وقت معین ہو چکا ہے، چاہے تو وہ میدان میں آئے گی، نہیں آئے گی تو بستر پہ آئے گی، لیکن آئے گی ضرور، وہ وقت پہ آ جائے گی. پھر موت کا ڈر نکل جائے گا. اور جب آدمی اللہ کا مال خرچ کرنے پر آئے تو یہ سوچے کہ جب میں پیدا ہوا تو مال لے کے نہیں آیا، اور جب میں مروں گا تو مال لے کے نہیں جاؤں گا، تو بیچ میں جو ہے مال اگر ہے تو میرے کو خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں. جب دیا اللہ نے تو دے گا بھی وہی، لہذا میں دیتا جاؤں، اللہ مجھے دیتے جائیں گے. بیویاں مال خرچ کرنے میں بہت آگے ہیں، لیکن شاپنگ کے اندر شوہر نے کمایا، نکالو، اچھے اچھے پاکٹ لو اور اس کے اندر سے پیسے نکالو اور میاں کی تلی بناؤ. دلیل کیا ہے؟ گھر میں اتنا کام کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، صبح اٹھاتے ہیں شام کو سلاتے ہیں، اتنا گھر کا کام کرتے ہیں، تو کیا ہمارا پیسوں کے اوپر حق نہیں؟ ہم خرچ نہیں کریں؟ کماتے کائے کے لیے؟ خرچ کرو، لیکن حد کے اندر رہ کر کرو. خرچ کرنے سے کوئی نہیں روکتا، بلکہ حدیث میں فرمایا شوہر کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. اچھا اس کو لا کے کھلایا، یہ دعا دے گی کہ نہیں دے گی، لیکن اللہ اس کو صدقے کا ثواب دے دے. اس لیے بیویوں کو چاہیے کہ شوہروں کے شکر ادا کریں کہ કેટલા હારા છે, क्या પૈસા પેલો કવર ફાડીને મને કેટલા પૈસા તમે આપા, یہ کہ نہیں. ہاں لڑائی ہوگی جب کیا کہے گی، تمہارا راج کے اندر منے ملوں ہوں، બે ઠીકડા આપ્યા તમે ને બે લીથડા આપ્યા ને બે ચીથડા આપ્યા તમે, હું આપ્યું જ મને. ہم لوگ ایسے ناشکر ہیں کہ کھا کے بھی خوش نہیں ہوتے. شادی میں کھایا تھا کہ نمک زیادہ تھا، پریشر بڑھ گیا میرا. ان کے میٹھا اتنا میٹھا کھلایا شوگر میری بڑھا دی. تو تیرے کو سوچ کے کھانے کا شوگر بڑھنی، تیرے کو کھانے کی ضرورت تھی. کھانے میں سے اونچا آتا نہیں ہے اور کھا کے شکر نہیں ادا کرتا، اوپر سے عیب نکالتا ہے. صحابہ بیچارے کھلا کے خوش ہوتے تھے. 10 آدمی کا کھانا بنا تو 20 آدمیوں کو گھر لے جاتا ہے کہ تم 20 چلو میرے گھر کھاؤ، مجھے خوشی ہوگی.
وہ لوگ کھلا کے خوش ہوتے تھے، ہم کھا کے بھی خوش نہیں ہو رہے۔ وہ لوگ خرچ کر کے خوش ہوتے تھے، ہم لوگ کما کے بھی خوش نہیں ہو رہے۔ افریقہ میں لوگ بہت بڑے بڑے شوٹیڈ بوٹیڈ ایک دم بڑی بڑی چمکدار گاڑیاں، جن کو میں پوچھوں کہ ہاؤ از یور بزنس، کہ کوائٹ، کیا جواب دیتے ہیں؟ کوائٹ، یعنی بہت ٹھنڈا چل رہا۔ ان کا اتنی اچھی اچھی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، اتنا شوٹ بوٹ پہن رہا ہے، شام کو کیش کی بیگ فل لے کے جا رہا ہے، تو بھی کوائٹ۔ تو کیا کوائٹ نہیں ہونے کو کیا کہتا ہے؟ اس کے لیے کیا لفظ ہے تیرے پاس؟ بزی، دو لفظ چلتے ہیں، بزی اینڈ کوائٹ، بزی اینڈ کوائٹ۔ ناشکرا ہے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا شروع کرے گا تو دل میں سے مال کی محبت نکل جائے گی، اور جان لگانا شروع کرے گا تو جان کو سنبھال سنبھال کے جو رکھتا ہے وہ محبت جان کی نکل جائے گی۔ پھر سمجھ میں آئے گا کہ مال بھی میرا نہیں تھا اور جان بھی میری نہیں تھی، وہ بھی سب اللہ کا تھا، اللہ کا دیا ہے، اللہ کے راستے میں لگا دیا، تو کیا کمال کر دیا ہم نے بھائی۔ تو حضرت علی کی دو خوبی بیان کی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے ان کو، اور اللہ کا رسول اور اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ دو طرفہ محبت۔ بھئی جب ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے ساتھ محبت کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم کہتے ہو کہ تم کو اللہ سے محبت ہے تو میرے رسول کی اتباع کرو، میں تم سے محبت کرنے والا بن جاؤں۔ جب محبت کرنے والا بنوں گا تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سب تمہارے، میں جب مہربان ہو جاؤں گا تو پھر گدھا پہلوان ہو جائے گا، پھر یہ ہوگا کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور میں بڑا مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا۔ اب رات کو صحابہ سب جاگے کہ کل یہ لیبل کس کو ملتا ہے، یہ تمغہ امتیاز کس کو ملتا ہے کہ اللہ رسول کا چہیتا ہے، وہ کون ہے؟ اس کے اندر رات لوگوں نے عبادت میں گزاری، صبح کون سا خوش نصیب جو ہے نبی کی زبان پر آئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں ذرا صبح میں مجلس شروع ہوئی تو بیچ میں بیٹھا، اور بیچ میں ذرا کھڑا ہوتا تھا کہ مجھے حضور دیکھ لیں تو کہ تو آ جا۔ اچھا، خالی یہ نہیں ہے کہ یہ تمغہ ملے گا، پھر جھنڈا ملے گا اور جان کی بازی لگانی، کئی لڈو نہیں کھانے گے اور بریانیاں شولے نہیں کھانے گے، بلکہ یہاں تو خون کے فوارے جانے لالے پڑیں گے جان کے، ہزاروں کے بیچ میں جانا ہے۔ صبح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نام لیا، سب کے جذبات ٹھنڈے پڑ، تو سب نے کہا ایک ایکسکیوز ہے حضور، ذرا ان کی آنکھوں میں تکلیف بہت ہے، کوئی بات نہیں، ان کو بلاؤ تو صحیح۔ ان کو آگے بلایا، آگے بلانے کے بعد حضور نے کہا کیا ہے تکلیف؟ کا آشوب چشم کی تکلیف، رمد کہتے ہیں عربی میں، وہ ہے مجھے، ادھر قریب آ جا۔ منہ سے لعاب نکالا، دونوں آنکھوں میں سرمے کی طرح حضور نے لگا دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں اسی وقت میں اچھا ہو گئی۔ یہ بیچارہ ڈاکٹر یہاں طرح طرح کے انجیکشن دیتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کتنے خرچے ہو جاتے ہیں آنکھ کے پیچھے لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ حضور نے خالی لعاب دہن لگایا، کہتے ہیں میری تو سب بیماریاں ہی دور ہو گئی۔ اب حضور فرمائی میں کیا کروں؟ جھنڈا لو، جاؤ۔ لیا جھنڈا اور چلے۔
کرنا کیا یہ بھی پوچھنا بھول گئے، بس چلنے کو کہا ہے سرکار نے، جھنڈا لے کے چلو، جھنڈا لے کے چلے. ہم ہوتے تو پوچھتے کہ میں نہیں جاؤں تو نہیں چل. حضرت علی راستے میں سے پوچھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پیچھے نہیں مڑ رہے ہیں، حضور جا کر کیا تلوار چلاؤں؟ وہ اپنا پوائنٹ آ رہا ہے، تلوار چلاؤں کیا؟ دین کوئی تلواریں چلانے کا نام نہیں ہے، دین تو محنت کا نام ہے، دین تو زندگی کو ایک نہج پر ڈالنے کا نام ہے، دین تو ایک تہذیب کا نام ہے، ایک کلچر کا نام ہے، ایک ثقافت کا نام ہے، ایک پورا کلچر ہے جو دین کے نام پر زندگیوں میں اترتا ہے. پورا نظام زندگی ہے، اس کا نام دین ہے. خالی نماز پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے، خالی روزہ رکھ لینے کا نام دین نہیں ہے. کیا کروں؟ لڑوں جا کر حضور تلوار نکال کر مارنا کاٹنا اور شہید ہو جاؤں؟ فرمانا ہے سر جاؤ، جا کے پہلا کام ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کام ہے دین کی دعوت دینا. چاہے دشمن ہو چاہے دوست ہو، پہلے اس کو دین کی دعوت دو کہ اس کلمے سے اچھا کلمہ نہیں، اس دین سے اچھا دین نہیں. یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہنا آتا ہو تو جاؤ. پھر کیا کروں؟ پھر اگر وہ لوگ نہ مانے حضور تو پھر ان کو کہا کہ یہ کہو کہ تم ٹیکس دے دو، ہم لڑنا نہیں چاہتے، تم ٹیکس دے گو تو ہم تمہاری جان مال، تمہاری بیویاں بچے سب کی حفاظت کی ذمہ داری رکھیں. ٹیکس دے دو. جیسے ہم لوگ ابھی ٹیکس دے کے تو رہتے رہے. بھائی ملک میں کتنے ٹیکس دینے، طرح طرح کے. آپ ویرا بل آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ وہ ویرا بل میں دیکھو کائے کا ٹیکس، اپنے کو ہوا لینے کا بھی ٹیکس دینے کا ہے. اتنا ٹیکس دینے کا ہے تو ہم لوگ جو ہے گیا گزرا کر دیتے، اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے. آپ گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کا گھر ہے، اس کا بھی ٹیکس آپ کو دینا پڑتا ہے. بھائی ہم نے تو ہمارا خود کا بنایا، دنیا بھر کا خرچہ کیا نہ، آپ ویروتا پہنچ پڑے. تو اس کو کہتے ہیں جزیہ. لیکن حضور کے زمانے میں جو جزیہ تھا وہ قابل برداشت تھا کہ آدمی غریب والا جو ہے اس کی غربت کے اعتبار سے نکالے گا، مالدار کے حساب سے نکالے گا. سب کو ایک لکڑی سے نہیں آتی. اچھی بات ہے، میں یہ کروں. اور وہ ٹیکس کا بھی حضور انکار کر دے تو کیا کروں؟ فرمایا تیسرے نمبر پر مجبوری کے درجے میں آپریشن. پہلے ٹیبلٹ، پھر کیپسول، پھر انجیکشن، پھر آپریشن. چوتھے درجے کا آپریشن کا. یعنی جب ماننے کا بالکل جذبہ ختم ہو جائے تو ہم چھوڑ نہیں دیں گے امت کو تڑپتا ہوا اور گمراہ. ہم جو ہے پھر تلوار چلائیں گے اور تلوار چلا کر ان کو راہ راست پر لائیں گے. یا شہید ہو جائیں گے یا پھر کامیاب ہو جائیں گے، دونوں میں سے کوئی. چٹ بھی ہماری، پٹ بھی ہماری. لوگ کہتے ہیں ہاتھی بھی زندہ ہے تو 1 لاکھ کا، مر گیا تو 1.25 لاکھ. زندہ ہے تو غازی، مر گیا تو شہید. شہید کا درجہ نہایت عالیشان ہے. جنت الفردوس جو سب سے بہترین جنت ہے، وہاں اس کو جگہ ملے گی. اور وہ بار بار شہید ہونے کی تمنا کرے گا. اب حضور نے جو جملہ سنایا حضرت علی کو، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر بات ختم کر دیں گے. ابھی تو تفسیر شروع ہی نہیں ہوئی. ابھی گزشتہ تو خواتین کو بیچاریوں کو خطاب کیا تھا کیونکہ ان کو قرآن سمجھنا نہیں ہے، تو پھر ان کو ذرا لیا تھا. آج جو ہے آپ حضرات کے سامنے 2 اعتراضات کے جوابات دیے. ایک یہ کہ دین کے لیے آدمی کو جان مال لگانی پڑتی ہے، اس کے بغیر دین کی قدر نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دین مارنے کاٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ شانتی کا نام ہے، امن و امان کا نام ہے. دین آئے گا تو امن و امان. جہاد بھی امن کے لیے کرنا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو جائے.
کوئی ظالم سر اٹھائے تو اس کے سر کے اوپر جا کر بیٹھنا پڑے گا تو ظلم ختم ہوگا، ورنہ اگر نہیں ہٹا دیں گے تو ظلم کا زور جورا ہو جائے گا۔ آج ظلم کا زور زورا دنیا میں چل رہا ہے، وجہ یہ کہ جہاد کا ڈنڈا نہیں۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ حدیث ہے، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، تیرے سمجھانے کے ذریعے سے ایک آدمی دین پر آ جائے، خیر لک من حمر النعم، تو یہ کئی سرخ اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے بہتر ہے۔ معلوم ہوا اسلام کا مزاج قتل و غارت گری کا نہیں ہے، بلکہ سامنے والے کی زندگی کو بنانا اور اسے ایک اچھا انسان بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رنگ بس تادم آخر ورد زباں اے میرے نام، لا الہ الا اللہ،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ اللہ کی رحمت میں اور اللہ کے رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام مراقبہ ہے۔ آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے، لگاتار ایک ہی تصور جاری رکھا جائے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا۔ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول گئے، کون مردود گئے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون گئے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز۔ اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى۔ اللہم احفظنا من الآفات والبلیات ووفقنا للطاعات والعبادات وبارک لنا فی الرزق والحسنات۔ اللہم احفظنا یا فیاض من جمیع البلایا والامراض۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اے اللہ تیرا ذکر کرنے والا بنا، تیری یادوں والی زندگی عطا فرما، تیرا ذوق، تیرا شوق، تیری محبت، تیری معرفت عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں میں ذوق شوق عطا فرما۔ اے اللہ تیری رضا کے خاطر زندگی گزارنے والا بنا، منمانی زندگی سے حفاظت فرما، نفس چاہی زندگی سے حفاظت فرما، اخلاص و اخلاق عطا فرما، بد اخلاقیوں سے حفاظت فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، گھروں میں پریشانیوں سے حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں کی، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین نوجوانوں کو دین کی طرف راغب فرما، دین کی طرف متوجہ فرما، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا۔ اے الہ العالمین ہم سب سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، گھروں پر جو ماں بہنیں سن رہی ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم۔